بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہمارا الیکٹیو کا اسلامیات الیکٹیو کا 3rd لیکچر ہے اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ ایز یو نو دیٹ کہ ہم اپنے پریویس لیکچرز میں بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو مکی دور تھا وہ کیسا تھا اور ان میں کون کون سے اہم واقعات پیش آئے ہم وہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عرب کا تعارف بھی اسٹڈی کر چکے ہیں اور عرب کے باشندے، سارا جغرافیائی حدود، محلے، وقوع، سب کچھ ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر پریویس لیکچرز میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یو کین آسک اینی ٹائم، اور ڈیورنگ لیکچر آپ وہ مجھ سے کوشچنس کر سکتے ہیں جو ہمارے لاسٹ کے 10 منٹس ہوتے ہیں۔ سو ڈونٹ فیل ہیزیٹیٹ، آپ لوگوں کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی آئی ایم ہیئر، تو یو کین آسک اینی ٹائم فرام می۔ تو آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی مدنی زندگی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ آپ کو مدنی جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے اسباب پڑھیں گے۔ تو یہ جو مدنی پیریڈ ہے، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ 622 عیسوی سے 632 عیسوی تک بنتا ہے، اور 1 ہجری سے 11 ہجری تک کا یہ پیریڈ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر ہے، عمر مبارک، وہ 63 برس ہے، تو آپ نے 53 ایئرس 53 ایئرس جو ہیں وہ مکہ میں گزارے ہیں۔ اور نبوت کے بعد سوال آتا ہے کہ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا ٹائم جو ہے وہ مکہ میں گزارا تھا، تو 13 سال گزارا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر میں تو آپ کو نبوت ملی ہے نا۔ 40 سال کی عمر کے بعد آپ کے 13 سال جو ہیں وہ مکہ میں آپ نے اسٹے کیا تھا، اور اس کے بعد چونکہ کفار مکہ کے مظالم بڑھ گئے تھے، انہی وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور وہاں پہ آپ نے 10 سال جو ہے آپ وہاں پہ 10 سال رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں رٹا مارنے کے بجائے اس کو سمجھنا ہوگا سارے کہ آپ کی کتنا ٹائم پیریڈ مکہ میں رہا اور مکہ میں کیا کیا اہم واقعات پیش آئے، وہ ساری چیزیں ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ مکی زندگی کے اہم واقعات کیا کون کون سے تھے، مدنی زندگی کے اہم واقعات کون کون سے ہیں، وہ آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وجوہات کیا تھیں، کن وجوہات کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ، مکہ شہر چھوڑنا پڑا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ ایک تو دیکھیں بیٹا، اگر کچھ بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا تو ایک چیز جو ہے وہ مسٹ آپ لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے جو ظلم تھے وہ بڑھ گئے تھے، ان کی انتہا ہو گئی تھی۔ اور دوسری بڑی ریزن یہ تھی کہ چونکہ ہجرت حبشہ والی سائڈ پہ جو 5 نبوی اور 7 نبوی کو ہوئی ہیں 2، وہ مسلمانوں کا ایک بڑا کامیاب تجربہ رہا تھا، اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک بیک آف دا مائنڈ یہ بھی ایک ریزن تھی۔ ایک تو ریزن یہ ہو گئی نا کہ آپ کفار مکہ کے ظلم بڑھ گئے تھے، دوسرا یہ تھا کہ کفار مکہ کے جو لوگ تھے ان کی نیچر میں نا، ان کی جو فطرت میں سختی پائی جاتی تھی، کوئی لچک نہیں تھی، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں تھی، کوئی چینج کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، وہ بس اپنی ضد میں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے، اس وجہ سے وہ ہر چیز کو، جیسے آپ نے صفا کی پہاڑی پہ جو ہے کھڑے ہو کے جب انہیں کہا کہ اگر میں کہوں کہ یہاں پہ پیچھے کوئی ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو آپ لوگ کیا کرو گے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کی بات پہ اعتبار کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ توحید کی دعوت دی تو سب واپس چلے گئے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ 2 ریزنز جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے ایٹ ایوری ٹائم، کہ سوال آ جائے گا کہ آپ نے مدینہ ہجرت کیوں کی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچوں نے ہمارے ہوتے رٹے اور وہ بھول جاتا ہے، تو اسٹوڈنٹس آپ نے جس اتنا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 2 چیزیں تھیں، کہ ایک تو ان کی فطرت ایسی تھی، ان کی فطری سختی تھی کہ وہ کوئی چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، دوسری چیز جو تھی ان میں وہ آپ نے کہ قریش کے جو ہے مظالم بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ قریش کی قیادت کو بھی خطرہ تھا۔ قریش وہ قبیلہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا۔ ہم نے پیچھے پڑھا شعب ابی طالب، اس میں کیا ہوا تھا کہ قریش کے ساتھ سارے جو باقی قبائل تھے، اس وقت جو مکہ میں جتنے قبائل تھے، بنو قیس آ جاتا ہے، بنو ثقیف آ جاتا ہے، اتنے جو قبیلے ہیں وہ بنو غطفان، ان سب قبیلوں نے مل کے قریش کے ساتھ بائیکاٹ، جس کو ہم سوشل بائیکاٹ کا نام دیتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کر لیا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی
کنیکشن رکھنا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ سارا جو ہسٹری میں ہو چکا تھا، تو قریش کی قیادت کو بھی خطرہ تھا. اسلام کے پھیلنے سے قریش کو سیاسی طور پر نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ تھا. اس کے علاوہ دینی طور پہ بھی ان کی سیادت خطرے میں پڑ گئی تھی، اس لیے وہ اسلام کے پھیلاؤ کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے. مختلف طبقوں کے قبول حق میں یہ چیز آج بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس طرح قیادت کے چھن جانے کے خوف سے ان کو قبول اسلام سے باز رکھا گیا، جبکہ اہل مدینہ دل کی گہرائیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو تسلیم کیا تھا. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ قریش کی قیادت کو بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو گئے تھے. وہ آگے ہم خلفائے راشدین کے جب ہم پیریڈ پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ انصار کا کیا بیہیویئر تھا. مسلمانوں پر مظالم، یہ تو دیکھیں کفار مکہ کے مسلمانوں پہ ظلم و تشدد بڑھ چکے تھے، خاص طور پہ لونڈیوں اور غلاموں پر بہت ظلم ہوتا تھا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ جو تھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کروا دیا گیا تھا. حضرت بلال کے ساتھ ہولناک مظالم کیے گئے، جو کہ ہم بچپن میں پڑھتے رہے ہیں کہ وہ مظالم کیا ہوتے تھے کہ آپ کو گرم گرم ریت پہ، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا، تو اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے تاکہ اور زیادہ آپ تکلیف برداشت کریں اور آپ فوراً سے جو ہے توحید سے انکار کر دیں. لیکن حضرت بلال حبشی جو ہیں اپنی بات سے نہیں ہٹے، کیونکہ عقیدہ اسلام جو ہے اس میں جب آپ لوگ داخل ہو جاتے ہو تو انسان تو فطرتاً کہتے ہیں پیدا ہی دین اسلام پہ ہوتا ہے. کہ اس کے والدین جو ہیں وہ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں، جو دائرہ اسلام سے باہر نکلے گا وہ مرتد ہو جائے گا، اور مرتدین کی سزا جو ہے صرف موت ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہے جی ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ. جیسے کہ میں ابھی پہلے بتا چکی ہوں، مسلمان 2 بار ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ کر چکے تھے، ایک 5 نبوی کو ہی ہے اور ایک 7 نبوی کو ہی ہے. اس طرح مسلمانوں کو کفار کے مظالم سے بچنے کا راستہ مل گیا تھا. اس لیے ہجرت مدینہ نجات کے لیے ایک اچھی سوچی سمجھی اسکیم تھی، جس کے نتیجے میں اسلام کو کامیابی حاصل ہوئی. دین اسلام کا مزید ترقی نہ کرنا، جی بٹ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے اور اس کے قرب و جوار مثلاً طائف وغیرہ میں مکمل تبلیغی کوششیں کر کے دیکھ چکے تھے، اور اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا. اس طرح یہاں مزید تبلیغ اسلام کی گنجائش نہیں ہے. اہل مکہ کی قبولیت اور حق کی صلاحیت کا خاتمہ، مکہ اور اس کے ماحول کے لوگوں کے اندر مزید قبول حق کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی. ہر چیز کے اندر قبول حق کی ایک حد تک صلاحیت موجود تھی. اس کے بعد کوششیں بیکار ہوتی تھیں کیونکہ یہاں رکاوٹیں زیادہ تھیں، اس لیے بھی یہاں مزید کام کرنا بہتر نہیں تھا. مسلمانوں کی آزمائش، پوائنٹ نمبر 7 ہے جی کہ مجموعی طور پر مسلمانوں کی آزمائش بھی تھی، کیونکہ اسلام کے راستے میں گھر بار چھوڑنا، خطرات مول لینا آسان کام نہیں تھا. یہ مسلمانوں کا پہلا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ٹھہرے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آزمانے کے بغیر انسان کو نہیں نوازتا. اس طرح مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات کے مستحق ٹھہرے اور مہاجر مسلمانوں کو سب سے بلند مقام دیا. مخالفت میں اضافہ، اسلام کی مخالفت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا اور مزید لوگ بھی اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اس لیے اس ماحول میں رہنا بے فائدہ تھا. اس طرح مزید مخالفت بڑھنے کا بھی خطرہ ہو گیا. تمام حجت، ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی اور اجتماعی تبلیغ کا فریضہ جس طریقے سے انجام دے چکے تھے، اس کے نتیجے میں اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے اسلام کی دعوت تبلیغ کہ اسے اسلام کی دعوت نہیں ملی. اس طرح اللہ تعالیٰ کے لوگوں پر گویا حجت کی تمام ہو گئی تھی کہ یہ کسی بات کا آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کام کرنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کی تکمیل کی ہے، اور جیسے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو آگے بڑھاتے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس شریعت کی تکمیل کی ہے، اس کو مکمل کر دیا، اور آپ کے بعد تو اب کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تبلیغ پر پابندیاں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر پابندیاں، تبلیغ پر بھی پابندیاں لگ چکی تھی. قریش نے آپ کے پیچھے کنڈوں کو لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی تک کروا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نظریات پھیلانے کی سہولت ختم ہو گئی تھی. اس طرح طائف بھی تبلیغ کرنے پر آپ پر سخت تشدد کیا کرتے تھے. نیکسٹ جی انصار کا قبول اسلام، یہ بڑا بگیسٹ اور پازیٹیو پوائنٹ ہے، اور یہ کس حوالے سے پازیٹیو ہے کہ مدینہ کے 2 طاقتور جو قبائل تھے
اوس اور خزرج کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. یہ بات حوصلہ افزا، یعنی انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا ان کی ایک انصار کے جو لوگ ہیں نا بیٹا، ان کی ایک چیز بڑی پازیٹیو ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ بڑے مہمان نواز تھے، اور ان کی جو فطرت تھی ان میں مکہ کے لوگوں کی طرح سختی نہیں پائی جاتی تھی. یہ بڑے کہہ لیں کہ نرم طبیعت کے مالک تھے، اور ہر چینج کو ایکسیپٹ کرتے تھے، اور حق کو تسلیم کرنے والے لوگ تھے. یہ ان میں اس طرح کی سختی نہیں پائی جاتی تھی جس طرح سے کفار مکہ کے لوگوں میں پائی جاتی تھی. یہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے. اور کیا نام ہے کہ یہ لوگ جو اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، ان میں سے ہی آتا ہے روایات میں کہ 6 مسلمان ہوئے تھے سب سے پہلے جب آپ نے تبلیغ شروع کی تھی. یہ بات حوصلہ افزا تھی کیونکہ یہ دونوں قبیلے مدینہ میں اپنی سیادت رکھتے تھے. اب وہاں جانا مضبوط مددگاروں کے پاس جانا تھا، اس سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا. یہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی تھی. اہل مدینہ کا بلاوا. مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے مدینہ آمد کی دعوت دے چکے تھے. اب اخلاقی طور پر مدینہ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، اور وہ لوگ اسلام کے لیے تمام مشکلات اٹھانے کے لیے بھی تیار تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ قریش کا اقدام قتل، کے قریش اسلام کے خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہو چکے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. اس کے بعد آپ یہاں سے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہوا کچھ غالباً کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، اور خود وہاں سے جب چلے گئے، اور آپ نے وہاں جا کے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے مدینہ کے لیے. مدینہ کی جغرافیائی حیثیت، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مدینہ جغرافیائی لحاظ سے بڑا اہم ہے. سعودی عرب کے سب سے بڑے صوبے حجاز میں مکہ کے بعد یہ اہم ترین شہر ہے. ایک ہے مکہ اور پھر دوسرا ہے مدینہ. یہاں پہ بھی بڑی عظیم بندرگاہیں موجود تھی، اس طرح سے بحری سہولت بھی موجود تھی. اس کے علاوہ عربوں کا تجارتی راستہ جو کہ ہمیشہ سے جاری تھا وہ بھی مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا. اور عرب کا خشکی کے ذریعے اندرون ملک اور بیرون ملک رابطہ بھی اسی طرح سے تھا، کیونکہ قریب ہی شام، اردن اور آگے مصر اور فلسطین کے علاقے تھے. مستقبل میں آگے بڑھنے کا امکان بھی تھا. پھر اس علاقے میں مکے سے دوری کی وجہ سے قریش کے اثرات بھی کم ہو گئے، اچانک حملہ نہیں کر سکتے. اہل مدینہ میں قبول حق کی صلاحیت جو ہے، اب یہ وہی چیز آ گئی ہے کہ اہل مدینہ میں جو ہے فطرتاً نرم دل واقع ہوئے تھے، اس لیے ان لوگوں کے اندر قبول حق کی صلاحیت فطری طور پر موجود تھی، اس لیے ہجرت کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس بات کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بہت جلد یہودیوں کے سوا تمام اہل مدینہ مسلمان ہو گئے تھے. آج بھی یہاں کے باشندے نرم کو عمدہ اخلاق کے مالک ہیں. یہ ہمیں بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو انصاری قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور ان کی طبیعت بھی نرم تھی. اور لیکن ان دونوں قبیلوں میں بھی چونکہ کہہ لیں کہ ہمیشہ سے ہی جنگ جاری رہتی تھی، اور ان کو لڑوانے والے یہودی قبائل ہوتے تھے. وہ کیا کہتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع ہے، بنو قریظہ ہیں، یہ کیا کرتے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑوا کے اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. کیونکہ ہوتا کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ اپنے کچھ پرسنل ایڈوانٹیجز کے لیے ان دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑواتے تھے. اور ان میں چونکہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام جلدی قبول کیا اور ان کی فطرت ان لوگوں سے ڈفرینٹ تھی. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 16 ہے اجازت خداوندی. اب اللہ تعالیٰ نے بھی مدینہ جانے کی منظوری دے دی تھی. یہ ہجرت مدینہ کے سب سے بڑی دلیل ہے. اس طرح سے آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی جو کہ مل چکی تھی. اس کے بعد یہاں پہ رہنے کا، ٹھہرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا تھا. تکمیل دین کا تقاضا. ہجرت مدینہ تکمیل و اشاعت دین کا تقاضا بھی ہے، اور یہاں آ کر مسلمانوں ان کے دین کے مطابق عمل کرنے کی اجازت تھی. حکومت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، اور یہاں مسلمانوں کو اپنے اصولوں کے مطابق انفرادی اور اجتماعی معاملات طے کرنے کا بھی حق حاصل تھا. اس طرح سے ریاست قائم ہونا تھی، اسلام کو نظام حیات کے طور پر متعارف ہونا تھا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا موقع فراہم کیا. یہ تو تمام کازز جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں دوبارہ تاکہ کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو. ہجرت مدینہ کے اسباب جب بھی پوچھے جائیں، اگر آپ کو ایٹ دیٹ اسپاٹ اگر پیپر میں مائنڈ میں نہیں بھی آتے تو یہ دو چیزیں تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کفار کے جو ہے ظلم و ستم بڑھ چکے تھے، اس وجہ سے آپ کو وہاں پہ مائگریٹ کرنا پڑا.
اور ایک جو ہے کہ قریش، اہل قریش جو تھے وہ فطرتی جو ہے سختی کے مالک تھے، ان کی نیچر میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں تھی، وہ کوئی بھی چیز جو ہے آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ہر چیز کی مخالفت کرتے تھے۔ دوسرا، قریش کی قیادت کو بھی خطرہ تھا، مسلمانوں پر مظالم کیے گئے، مسلمانوں کے سامنے ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ تھا، اس وجہ سے وہ کیا کیا کہ انہوں نے وہاں سے مائیگریٹ کیا۔ دین اسلام کا مزید ترقی نہ کرنا، وہاں پہ دین اسلام کی مزید اشاعت جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ اور جو ویری موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ انصار کا قبول اسلام، انصار نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب وہ کیا کر رہے تھے، کیا وہ ان مسلمانوں کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو ایکسیپٹ کر چکے تھے۔ مدینہ کی جغرافیائی حیثیت بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ وہ حجاز، جو صوبہ حجاز ہے اس کے دو اہم شہر ہیں مکہ اور مدینہ، اور مدینہ میں چونکہ بندرگاہیں تھیں اور یہ مسلمانوں کو بڑا فائدہ دے سکتی تھی، اس وجہ سے وہاں پہ مائیگریٹ کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت تھی، اجازت خداوندی بھی مل گئی تھی، اور تکمیل دین کا یہی تقاضا تھا کہ مسلمان اب مدینہ ہجرت کر جائیں۔ تو یہ تو سارے کے سارے کہہ لیں کہ وجوہات تھیں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ہجرت مدینہ کے واقعات، جو اہم واقعات کون کون سے، تو اس میں ہجرت کی تیاری کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ملی تو آپ نے حضرت ابوبکر کو بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں اس مقصد کے لیے پہلے ہی تیار کر رکھی تھیں۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم پہلے معلوم ہو چکا تھا، انہوں نے 12 نبوی میں صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی تھی، اس طرح ہجرت کا عمل شروع ہو گیا۔ غار ثور میں قیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستہ جو کہ شمال کو جاتا تھا اختیار کرنے کے بجائے جنوبی راستہ جو کہ یمن کو جاتا تھا اختیار کیا۔ اس راستے میں غار ثور پہنچے، اس وقت سفر کے تیز ترین ذرائع مفقود تھے اور دشمن کا بھی ڈر تھا، تو اس وجہ سے آپ نے یہ والا راستہ چوز کیا اور آپ گھر سے نکل کے مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع غار ثور میں مقیم رہے۔ یہاں پہ آپ 3 دن تک آپ نے قیام کیا، ایک دن تعاقب کرنے والے بھی غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورۃ توبہ کی آیت آتی ہے، آیت نمبر 40، کہ فکر نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے انہیں کس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے، انہیں کس بات کے لیے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور خبریں عبداللہ بن ابی بکر پہنچایا کرتے تھے، اور ابو بکر کے غلام جو ہے عامر، وہ بھی جو ہے آپ کو سپورٹ کر رہے تھے اس ٹائم پہ۔ مدینہ کا مبارک سفر، غار ثور سے نکلنے کے بعد چوتھے روز غار ثور سے نکل کے 2 اونٹنیوں پر سوار ہو کے مدینہ کی جانب بڑھے، تو آپ کو گائیڈ کیا گیا تھا جو کہ کافر تھا۔ تو 5ویں روز سراقہ جو کہ آپ کا تعاقب کر رہا تھا آپ تک پہنچ گیا، اور قریش نے آپ کی گرفتاری پر 100 اونٹ ہوا بیٹا کچھ اس طرح سے تھا کہ سراقہ بن مالک، سراقہ بن جوشم بھی ان کو کہتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے ہسٹری میں ان کا نام، کہ اس کو نا یہ چونکہ جب مکہ میں تھا اور اس کو جب پتہ چلا کہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 100 اونٹوں کی، تو اس نے کسی شخص نے آ کے تذکرہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ فلاں جگہ پہ میں نے دیکھا ہے، تو اس نے آگے سے ٹال دیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بعد پھر یہ اس نے خود پیچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب آپ کا پیچھا کر رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، لیکن آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو سراقہ بن جوشم کے جو گھوڑا تھا وہ زمین میں اس کے پاؤں دھس گئے، پہلے والے جو 2 پاؤں ہوتے ہیں فرنٹ والے وہ زمین میں دھس گئے۔ اس نے پھر مطلب دوبارہ پیچھا کیا تو پھر دوبارہ سے زمین میں دھس گئے، تو اس وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ لیا تو وہ معافی مانگنا شروع ہو گیا کہ میں صرف انعام کے لالچ میں آیا ہوں، کیونکہ مکہ میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جو بھی حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ تو سراقہ بن جوشم نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں نے صرف انعام کے لالچ میں یہی سارا کچھ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے مجھے ایمان لکھ کے دیں، ایمان یعنی مجھے معافی نامہ تحریر کر کے دیں کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سراقہ بن مالک کو امان لکھ کے دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے سراقہ بن مالک اور سراقہ بن جوشم ان کا بڑا ذکر آتا ہے۔ سراقہ بن مالک کے بارے میں بتاتی جاؤں کہ غزوہ بدر میں شیطان ان کی شکل اختیار کر کے آیا تھا، تو اس وجہ سے سراقہ بن مالک کا نا بڑا ہسٹری میں تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور سراقہ بن مالک کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بشارت دی تھی کہ تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو ہسٹری پرووز دیٹ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدائن فتح ہوا تھا تو اس ٹائم پہ سراقہ بن مالک کو جب مسلمانوں کے پاس مال آیا تو سراقہ کو کسرا کے کنگن دیے گئے تھے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت ان کے بارے میں کی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی تھی. اس کے بعد ہے تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ ہم باقی کل کے جو ہمارے واقعات رہ گئے ہم وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے.